جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بے مثال اور پیاری پیاری عادات و خصائل کے تذکرے کو محدثین اور سیرت نگار شمائل نبویہ کے عنوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اس دل آویز موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں اور بعض سیرت نگاروں نے اپنی مفصل اور مبسوط کتب کا ایک قابل ذکر حصہ اس مقصد کے لیے مختص کیا ہے۔ یہ شمائل نبوی کی قسط نمبر 1 ہے۔ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اشعار سے اپنی اس قسط کا آغاز کرتا ہوں جس میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اور پھر ان اشعار کے ساتھ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اپنے محبوب کو سراجا منیرا قرار دیا ہے۔ سراج چراغ کو کہتے ہیں اور منیر کے معنی ہے نور دینے والا، روشنی پھیلانے والا۔ اس لحاظ سے سراجا منیرا کا معنی ہوا چراغ نور افشاں۔ بجلی کی ایجاد سے پہلے روشنی کے معروف ذرائع 3 تھے: سورج، چاند اور چراغ۔ ان تینوں میں روشنی کا سب سے بڑا منبع سورج ہے۔ چاند کی روشنی اس سے بدرجہ کم ہے اور چراغ کی روشنی تو بہت مدم اور محدود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چراغ کیوں کہا ہے؟ اولاً تو آفتاب کہنا چاہیے تھا کہ نور و ضیاء کی فراوانی جس طرح اس میں پائی جاتی ہے کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی، نیز محبوب کے لیے خورشید کا استعارہ عربی ادب میں یہ تو عام سی بات ہے، مروج ہے۔ ابن العمید نے ایک حیران کن منظر یوں بیان کیا ہے: قامت تذلنی من الشمس نفس اعز علی من نفسی، قامت تذلنی ومن عجبی شمس تذلنی من الشمس۔ ایک ایسی ہستی جو مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے، اس انداز سے کھڑی ہوئی کہ اس کا سایہ مجھ پہ پڑنے لگا۔ یہ ایک ایسا تعجب انگیز منظر ہے کہ سورج ہی مجھ پر سورج سے سایہ کر رہا ہے۔ یعنی یہ سورج کے ساتھ تشبیہات یہ عام مروج تھی۔ اگر کسی وجہ سے آفتاب نہیں کہا تو پھر چاند کہنا چاہیے تھا، کیونکہ روئے محبوب کے لیے 14ویں کے چاند کا استعارہ تقریباً ہر زبان میں رائج ہے۔ اہل مدینہ کا استقبالیہ جو نغمہ تھا جو بڑا ہی معروف ہے، اس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدر سے تشبیہ دی تھی: طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ آخر پھر اس میں کیا راز ہے کہ نور السماوات والارض نے اپنے محبوب کی مدح و ستائش کے لیے سورج چاند جیسے منابع نور کو چھوڑ کر چراغ کو پسند فرمایا اور سراجا منیرا کے لیے لقب سے نوازا۔ سورج اور چاند کی ضیاء باریوں کے مقابلے میں چراغ کی ٹمٹماتی لو کی حقیقت ہی کیا ہے؟
آئیے آج اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چاند سے تشبیہ مناسب نہ تھی، کیونکہ وہ بذات خود ایک غیر منور کرہ ہے۔ اس کی تابانی سورج کی ضیاءپاشی کی مرہون منت ہے۔ اگر سورج کی روشنی منقطع ہو جائے تو چاند کی درخشانی از خود ختم ہو جائے گی، جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ذاتی ہے کہ آپ کی اولین تخلیقی نورانی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ غرضے کہ آپ کی نورانیت ذاتی ہے اور چاند کی عرضی۔ آپ اپنے نور میں کسی اور مخلوق کے محتاج نہیں ہے، جبکہ چاند سورج کا محتاج ہے۔ اس بنا پر آپ کو چاند کہنا مناسب نہ تھا۔ رہا سورج تو وہ اگرچہ بذات خود مگر اس کی روشنی میں اتنی تیزی اور حدت ہے کہ آنکھیں اسے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، اور کوئی اسے دیکھنے کی کوشش کرے تو اس کی بینائی زائل ہو جانے کا خدشہ ہے، جبکہ سرکار کے روئے ضیابار کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو فرط و انبساط حاصل ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کی روح خوشیوں اور مسرتوں کی ایسی رنگین وادیوں میں پہنچ جاتی ہے جہاں ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور ہر غم معدوم ہو جاتا ہے۔ جس خاتون کا خاوند اور بیٹے جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اس نے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح منور کو دیکھ کر جو جملہ کہا تھا وہ اسی کیفیت کا غماز ہے۔ اس نے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ کا دیدار کر لینے کے بعد ہر مصیبت میرے لیے ہیچ ہے یا رسول اللہ۔ غرضے کے خورشید کی حدت اور تیزی اس سے معنی ہے کہ آپ کو اس سے تشبیہ دی جائے۔ علاوہ ازیں شمس و قمر کے ساتھ تشبیہ میں یہ خامی بھی ہے کہ یہ دونوں اپنے عشاق کی رسائی سے ماورا ہے۔ ان کا کوئی عاشق ان کے وصل کی لذتوں سے بہرایاب نہیں ہو سکتا، نہ ان پر پروانہ وار نثار ہو سکتا ہے، جبکہ محبوب خدا کے عشاق ان کے وصل سے شاد کام بھی ہوتے تھے اور ان کے قدموں پر اس طرح فدا بھی ہوتے تھے جس طرح چراغ پر پروانے مر مٹتے ہیں۔ اس لحاظ سے چراغ کی تشبیہ نہایت موزوں ہے کہ وہ بذات خود منور بھی ہے اور اس کے گرد پروانوں کا ہجوم بھی رہتا ہے، مگر اس تشبیہ میں بھی ایک کمی رہ جاتی ہے کہ چراغ کی روشنی انتہائی محدود اور کمزور سی ہوتی ہے، جبکہ آقا کائنات آقا عالم کی ذوفشانی لامحدود اور بے انتہا ہے۔ تشبیہ کی اس کمی کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر فرمائی کہ اپنے کلام میں 3 جگہ سورہ فرقان، سورہ نو اور سورہ نبا میں سورہ فرقان، سورہ نو اور سورہ نبا میں سورج کے لیے سراج کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، ایک جگہ فرمایا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورہ نبا میں فرمایا سِرَاجًا وَهَاجًا، تاکہ جب میرے محبوب کے لیے سراج کا لفظ بولا جائے تو سامع کا ذہن اس چراغ کی طرف منتقل نہ ہو جس کی معمولی سی روشنی 10 گز سے آگے نہیں بڑھ سکتی، بلکہ اس کے ذہن میں آفتاب عالمتاب کا تصور ابھرے، لیکن آفتاب کے تصور کے ساتھ ہی اس کی حدت اور تیزی کا تصور بھی ابھرتا ہے، لہذا اس کے دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منیرہ کا اضافہ فرما دیا۔ دوسری جگہ قمر چاند کی صفت فرمائی وَقَمَرًا مُنِيرًا، جبکہ سورج کے لیے یہ صفت کہیں نہیں بیان کی گئی، یعنی قمر کے لیے لفظ منیرہ استعمال کیا ہے قرآن پاک میں، قمر کی روشنی کے لیے منیرہ ہے، جبکہ سورج کے لیے یہ صفت کہیں نہیں بیان کی گئی۔ الفاظ دیگر سورج کو سراج کہا ہے، منیر نہیں کہا، اور چاند کو منیر کہا ہے، سراج نہیں کہا، مگر اپنے محبوب کے لیے دونوں کو جمع کر دیا، فرمایا یہ ہے سراجم منیرہ، یعنی میرا محبوب
چراغ کی طرح بذات خود منور تو ہے، مگر اس کی روشنی چراغ کی طرح محدود نہیں، بلکہ جب سراج کہا ہے تو تمہاری توجہ سورج کی طرح لامحدود روشنی کی طرف جانی چاہیے۔ لامحدود تو ہے مگر اس کی ضیاء سورج کی طرح ناگوار نہیں گزرتی، بلکہ چاند کی چاندنی جیسی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ ٹھنڈک تو پہنچاتی ہے مگر اس کی روشنی چاند کی طرح کسی اور سے مستفاد نہیں ہے، بلکہ وہ چراغ کی طرح بذات خود منور ہے۔ سبحان اللہ، کیا نورانی دائرہ ہے اور کیا لطیف پیرایہ اظہار ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نور و ضیاء کے تینوں ذرائع اپنے پیارے حبیب کے لیے ثابت فرما کر ہمہ اقسام کے انوار اس مقدس سراپا میں سم فرما دیے، اور اس پر مستضاد یہ کہ محبوب خدا شمس و قمر کی طرح اس شاخ کی رسائی سے باہر نہیں، بلکہ چراغ کی طرح پروانوں کے ہجوم میں گرا رہتے ہیں، ایسے پروانے کہ اس کے ایک اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔